ممبران بھی جماعت کے لیے چلے گئے ہیں تو آپ بھی ذرا رحم فرمائیں۔ جی شکریہ میڈم چیئرپرسن۔ ویسے تو سیف اللہ ابرو صاحب نے جو بعد میں بات کی ہے تو انہوں نے کافی بہتر جو ہے وہ انالیسز کر دیا ہے، لیکن میری ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس قسم کے انالیسز اور فارمولوں پہ عمل جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ بات کر کے نہیں کیا جاتا۔ یہ بات آپ ان کو سمجھائیں۔ میں نے بھی اپنے طور پہ کوشش کی ہے، تو اگر یہ بات ہمارے ان دوستوں کی سمجھ میں آ جائے تو معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ معزز سینیٹر صاحبان نے مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اظہار خیال کیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی یہ بنیادی طور پہ ہاؤس جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ معزز سینیٹر جو ہے وہ تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں، اور ان کی بات سے جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹیز کو، گورنمنٹ کو جو ہے وہ رہنمائی ملے۔ تو میں ان تمام ایشوز کے اوپر، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، میں ان کے اوپر تو بات نہیں کر سکوں گا، لیکن آج جو بنیادی طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے اور اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے اور سینیٹر فیصل صاحب نے جو بات کی ہے، میں اس پہ جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، انہوں نے ٹھیک ہے مختلف انہوں نے باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بات کو آ کے کنکلوڈ یہاں پہ کیا ہے کہ جی خان صاحب کی ملاقات اور ان کی صحت، اور انہوں نے اس میں کہا کہ جی سیاسی جماعتیں، سیاسی کارکن، ان کے اوپر کوئی ظلم، ان کے ساتھ زیادتی، یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے سیاسی رویوں سے جو ہے وہ ہٹ کے کوئی عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی سیاسی جماعت ایسا عمل اختیار کرتی ہے تو اس کی مثال جو ہے وہ پاکستان کے پچھلے 70-78 سالوں میں بھی موجود ہے، دنیا میں موجود ہے، تو اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی ایکشن ہوتا ہے، وہ ایکشن جو ہے وہ اگر کامیاب ہو جائے تو وہ انقلاب کہلاتا ہے، لیکن اگر وہ کامیاب نہ ہوئے تو وہ غداری اور میوٹنی کہلاتا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بہت ہی بدتر ہوتی ہے۔ 9 مئی جو ہے، 9 مئی کو آپ بھلے کچھ بھی کہیں، اسے فالس لیگ کہیں، اسے اس کی کسی اور طرح سے جو ہے وہ آپ تشریح کریں، لیکن ایک ادارے نے جس کے اوپر حملہ کیا گیا اسے میونٹی سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، اور اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں، اور یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کے پھر کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ جب ایک سیاسی جماعت بار بار جب بھی موقع ملے وہ ملک کے کیپٹل کا گھراؤ کرنے کا فیصلہ کرے، اور باقاعدہ مسلح جو ہے وہ گھراؤ کرنے کی طرف بڑھے، اور اس مارچ یا اس بڑھنے کی جو ہے وہ کے دوران جو ہے وہ انسانی جانوں کا جو ہے وہ نقصان ہو، تو پھر یہ سیاسی رویے جو ہیں وہ پھر اپنے طور پہ جو ہے وہ نتائج مرتب کرتے ہیں۔ ان نتائج کو اگر آپ نے فیس اسی طرح سے کرنا ہے کہ انہی چیزوں کو بار بار جو ہے وہ دہرانا ہے، تو اس سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ بڑھتی ہیں، اس سے پھر کوئی بہتری کا راستہ جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ ملاقات جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا، آپ نے پٹیشنز دائر کی، اور جب وہ پٹیشنز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 2 درجن کے قریب ہو گئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینچ بنا۔ اس بینچ میں ان تمام پٹیشن کی سماعت ہوئی،
اس سماعت کے دوران آپ کی لیڈرشپ، اور خاص طور پہ میں حوالہ دوں گا آپ کے سیکرٹری جنرل کا راجہ سلمان اکرم صاحب کا، وہ بذات خود پیش ہوئے اور وہاں پہ ایک معاملہ طے ہوا کہ ملاقات جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی، ایک ہفتے میں 2 دن ہوگی ملاقات، اور اس طرح سے جو ہے وہ لسٹ مہیا کی جائے گی، 6 لوگ ہوں گے، ایک دن وکلا کریں گے، دوسرے دن جو ہے وہ فیملی کرے گی۔ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ بات اٹھائی گئی کہ جی ہر ملاقات کے بعد وہاں پہ پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس بیانیے کو جو ہے وہ پھر پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں پھیلایا جاتا ہے، اس کو پھر اس انداز سے پرسو کیا جاتا ہے۔ اداروں کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ بلو دی بیلٹ جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہاں پہ راجہ سلمان اکرم صاحب نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی کہ جی ایسا نہیں ہوگا، ہم اس بات کی جو ہے وہ پابندی کریں گے، وہاں پہ بالکل ایسی کوئی جو ہے وہ بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر ملاقاتیں شروع ہوئیں، اس میں جو ہے وہ چیزیں آگے چلتی رہیں، لیکن یہ بات جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے وہ اس حد تک اس بات کو وائلیٹ کیا گیا کہ پوری دنیا میں اس قسم کے اشتہار بھی چھپوائے گئے، اس قسم کے بیانات بھی چھپائے گئے، اس قسم کا بیانیہ بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اس قسم کا پراپیگنڈا بھی کی بھی کوشش کی گئی جو اینٹی اسٹیٹ تھا۔ میں اس کی ایویڈنس آپ جب چاہیں گے، جب کہیں گے، آپ ایک دن رکھ لیں یہاں پہ، میں آپ کو ایک معاملے کی جو ہے وہ میں آپ کو ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کروں گا کہ کہاں سے میسیج چلا، کہاں تک وہ پہنچا، کس طرح سے وہ پھر جو ہے وہ امریکہ کے اخبارات میں جو ہے وہ ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ اشتہار چھپوائے گئے، وہاں ان کو کس طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ لابی کی گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب آپ چاہیں جہاں چاہیں وہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے ان چیزوں کو اگر آپ نے کنٹراڈکٹ کرنا ہے تو اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں۔ دیکھیں آپ سننے کا حوصلہ رکھیں میڈم سینیٹر، سننے کا حوصلہ رکھیں۔ حکومتی بینچز نے آپ کی ہر بات تحمل سے سنی، یہ آپ کا کانڈکٹ صحیح نہیں ہے جی، میں بات کو اور غیر پارلیمانی بیہیویئر مختصر کرتے ہوئے، جب قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، جیل رولز اس بات کو پرمٹ نہیں کرتے کہ آپ ان ملاقاتوں کو جو ہے وہ ان سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ باقاعدہ جو ہے یہ ان بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ کوئی صرف جو ہے وہ آرگومنٹ کی بات نہیں ہے۔ جب اس کے اوپر پھر پابندی لگائی گئی 5 ہفتوں بعد، جب عظمیٰ خان صاحبہ کی جو ہے وہ ملاقات کروائی گئی، اس ملاقات میں اور اس ملاقات کے بعد آ کے پھر جو آپ نے کیا وہی آپ سامنے رکھ لیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے وہ وائلیشن، جس وائلیشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ ملاقات کو روکا گیا تھا، آپ نے اس وائلیشن کو جو ہے وہ آپ نے دوبارہ پہلے سے جو ہے وہ کئی گنا کر کے جو ہے وہ زیادہ آپ نے اس کو دہرایا۔ تو معاملہ یہ ہے، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ گئے، آپ نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشن جو ہیں وہ بڑی خراب ہیں، جو سہولتیں ہائی کورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ملی تھی خان صاحب کو، وہ جو ہے ان سے واپس لے لی گئی ہیں، ان کو مسلسل جو ہے وہ سیل میں بند رکھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے رپورٹ منگوائی، وہ رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی، آپ کے وکلاء نے اعتراض کیا کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو انہوں نے خود سے جو ہے وہ لکھ کے دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے آپ کے وکیل جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب کو کہا کہ آپ فرینڈ آف کورٹ ہیں،
آپ جائیں, آپ جا کے وہاں پہ سارا دیکھ کے آئیں کہ وہاں پہ لیونگ کنڈیشنز کیا ہیں. جو رپورٹ انہوں نے آ کے دی اس رپورٹ میں اور سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ میں کوئی فرق نہیں تھا, ایک جیسی رپورٹ تھی. اس کے بعد باقاعدہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ان کے علاج کے لیے ایک طریقہ کار مختص کیا, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کا علاج, جہاں تک ان کے علاج کا تعلق ہے یا بشرا بیگم صاحبہ کے علاج کا تعلق ہے, میں آن دی فلور آف دی ہاؤس پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کو جو بھی عارضہ لاحق ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان دونوں کو جو بہترین علاج پاکستان میں ممکن ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں جو ڈاکٹر صاحبان آپ نے ریفر کیے تھے, ان کی 5 ڈاکٹرز کی ٹیم بنی, اس نے بھی اسی علاج کو انڈورس کیا جو پم سے ہوا تھا. تو اس لیے علاج کے معاملے میں قطعی طور پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جو بہترین علاج میسر ہے پاکستان میں وہ ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. ملاقات کا جو ہے ملاقات, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے رولز کی جو ہے وہ وائلنس نہیں کی اور آپ نے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا عمل کیا ہے, تو آپ جائیں ہائی کورٹ میں جا کے آپ اس ایشو کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھائیں. جہاں تک اس کمیٹی کا تعلق ہے, جہاں تک اس کمیٹی کا تعلق ہے, کوئی جو رولز آف بزنس ہیں پارلیمنٹ کے, سینٹ کے, اسمبلی کے, ان میں اگر کوئی گنجائش ہے کہ اس طرح سے ایگزیکٹو پاورز کو جو ہے وہ ہاؤس ایکسرسائز کر سکتا ہے تو بنا دی جائے. میری سینس میں اس قسم کی کمیٹی کی جو ہے وہ رولز آف بزنس میں اور جو ہمارے جس کے تحت پارلیمنٹ کام کرتی ہے, ایگزیکٹو پاورز میں اس طرح کی مداخلت کی جو ہے اس طرح کی کمیٹی کی کوئی گنجائش نہیں.